باللہ من الشیطان الرجیم، پارہ نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ حق بات بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک، ملک میں نے حکومت و سلطنت۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ملک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ کس سے جھگڑے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھے پڑھتے تھے، یعنی کہ سورہ ملک کو پڑھتے تھے، ان کو جو ہے جنت میں داخل فرماؤ۔ اب صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ اس میں کہا کیا گیا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب، اس کی صورت ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں پڑھنے والے کو جو ہے بخشوائے گی۔ کون سی؟ سورہ ملک۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، نہایت تو بزرگ و برتر ہے، وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، خالص اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ وہ زبردست بھی ہے، درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تہ بتہ آسمان بنائے ہیں۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، نہ کوئی عیب، نہ کوئی نقص، نہ کوئی شگاف نظر آئے گا۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آیا، کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی نظر آیا، کچھ بھی، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، قریب کے آسمان جو دنیاوی آسمان ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، کس سے؟ ستاروں سے، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ تو ستاروں کے 3 مقصد ہوتے ہیں: آسمان کی زینت، شیطان کو مار بھگانے کا کام، اور جو آسمان پر جائیں شیطان ان کو بحر و بر میں راستوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو 3 کے علاوہ ستاروں کو کچھ سمجھے اس نے غلطی کی اور اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لیا، یعنی کہ ایک ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ گناہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ اب یہ ہے جیسے وہ جوش کھا رہی ہو، جیسے ہانڈی جوش کھاتی ہے، ویسے شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ کون؟ جہنم۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ کیا کہا گیا؟ سنتے اور سمجھتے قرآن پاک کو، اللہ کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیتے، سمجھ لیتے تو آگ سے بچ جاتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر چپکے سے بات کرتے یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ بریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟
یعنی کہ زلزلہ آ جائے، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے وہ گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گرفت سے، اپنے عذاب سے بچا کے رکھے، ہم سے رحم کا معاملہ فرمائے، ہمیں ہدایت دیا اللہ نے، ہمیں ہدایت کے راستے پر جو ہے آخری دم تک رکھے۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان ہی اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے یعنی کہ جانوروں کی طرح چلا جا رہا ہے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راستے پر جو ہے وہ چل رہا ہو؟ یعنی کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے والے دل دیے ہیں، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو الحمدللہ کثیرا، ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کو شکر ہے، اور الحمدللہ علی کل حال۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا۔ کہو اس کا علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ وہ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ یعنی کہ تم اپنی فکر کرو، یہ نہ تمہیں کون عذاب سے جو ہے کافروں بچائے گا۔ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ اور ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں جو نکال کر لا دے گا؟ یعنی صاف نتھرا ہوا پانی کون اوپر لائے گا؟ اگر پانی زمین کی سطح سے بے حد نیچے چلا جائے تو وہ اللہ ہی لا سکتا ہے۔ تو سورہ قلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قلم جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس کو تقدیر پر لکھنے کا حکم دیا، تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے اب تک ہمیشہ تک ہونے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی، اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ یعنی کہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا کرتے تھے۔ یعنی کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے نہیں ہیں مجنون جنہیں تم ایسا سمجھتے ہو۔ یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو فریضہ رسالت میں، نبوت میں جتنی آپ کو زیادہ تکلیفیں برداشت آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بے حد و حساب اجر رکھا ہوا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کیا، کبھی مجھے یہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور کسی کام پر نہ ہونے پر بھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا آپ ان جھٹلانے والوں کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیے۔ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی جو ہے ڈھیلے ہوں۔ ڈھیلے کس بات پہ؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی جو ہے آپ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے، لیکن باطل کے ساتھ ڈھیل دینا، نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل پرست جو ہے اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں جو ہے وہ ڈھیلے ہو جائیں گے، اور حق میں ڈھیل حکمت اور نبوت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ دین کا معاملہ آ جائے
ہمیں خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر باطل جو ہے وہ مٹ کر رہنے والا ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی کی بات پیچھے رہ جائے گی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت باعمال ہے، جفاکار ہے یعنی کہ حد سے بڑھنے والا ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. یہاں خطاب رسول اللہ پر وہ مغرور ہو گیا ہے، یعنی کہ جس کو بھی ملا، اور جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. ناک پر داغ لگانے کا مطلب ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، اس لیے اس کی ناک کو کہا گیا کہ ناک پر ہم داغ لگانے سے مراد تذلیل ہے، یعنی ہم دنیا اور آخرت میں اس کو ایسا ذلیل و خوار کریں گے اب تک یہ اس آر کا پیچھا جو ہے اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی کہ جو اس پر عذاب ہوگا. دنیا میں عذاب یہ کہ ناکوں کو جو ہے وہ داغ لگایا جائے گا، جنگ بدر میں کافروں کے تلواروں کا نشان جو ہے بنایا، اور قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کے ناکوں کو داغ دیا جائے گا، یا اس کا مطلب کہ چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا. ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور ہم اپنے باغ کے پھل توڑ دیں گے، اور کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ کوئی اللہ کا نام نہیں لے رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر آ گئی، اس کا یہ حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. باغ والا قصہ عربوں میں بہت مشہور تھا. باغ یمن میں تھا، اس کا مالک اس کی پیداوار غریب و مسکین پر بھی خرچ کرتا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد، اس کی ولادت اس کی وارث بنی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں تو ہم کیسے غریب و مسکین کو دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باغ ہی تباہ کر دیا. یہ کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے یہ پیش آیا. تو ایک باغ اس پر بلا آ گئی اور اس کا یہ ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ پھل توڑنے ہیں، صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو. چنانچہ وہ چل پڑے، آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس طرح آ گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں ہم تو محروم رہ گئے ہیں. ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے ہو. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کار انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یعنی کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم کو اللہ نے مال دیا تو ہم غرباؤ مساکین کو بھی جو ہے اس کا حق دیں گے. اسی لیے انہوں نے توبہ کی اور رب کے ساتھ جو ہے انہوں نے امیدہ وابستہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں اب مال دیں گے ہم غریبوں میں بھی تقسیم کریں گے. ہم توبہ کرتے ہیں جو ہم نے غرور کیا اور مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیا. یقیناً خدا ترس لوگ، تقوی والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حل مجرموں سے کا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیسے حکم لگاتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ اللہ کی کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے، جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. کہ کافر کہتے تھے جہاں جیسے ہم دنیا میں عیش و عشرت کریں آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم سوچ رہے ہو؟ ان سے پوچھو تو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے. سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے کیسے؟ 5 وقت اعلان ہوتا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا، ہر مومن مرد
عورت سجدے میں گر پڑیں گے۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے یا سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر تختہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بجائے ہماری نیت خالص اپنے لیے کرے، ہم جو بھی کریں، جو اس میں کمی بیشی ہو، کوئی غلطی ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ خالص کر کے قبول فرما لے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ کس پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، یعنی کہ کافروں کو، نافرمانوں کو دنیاوی دولت عیش اللہ کا فضل نہیں ہوتا ملنا، یہ ڈھیل ہے۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہیں کہ یہ اس بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کریں۔ کون؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں جب اس نے پکارا تھا اور غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جیسے انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے جو ہے قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ ایسا مت کیجیے گا، آپ صبر کے ساتھ وہیں رہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی کہ اس کے یونس علیہ السلام کی، تو مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، یعنی کہ ساحل سمندر کی بجائے۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ تو کیا دعا پڑھی تھی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کافر لوگ، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ دین کے راستے میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آنی ہیں، تکلیفیں بھی آئیں گی، تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں، کلام نصیحت قرآن، تو تمہیں ایسی، یعنی کہ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ سورہ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاقہ اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا برحق ہو، امر یقینی ہو، ثابت ہونے والی۔ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی؟ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ثابت ہونے والی ہے، یعنی کہ قیامت آنے والی ہے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک ہو گئے۔ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو، نہایت خوفناک اونچی آواز سے تباہ ہو گئے۔ عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ 1 گھنٹہ بھی آندھی چلے نا، آندھی تیز رفتار سے چلے تو انسان نا وہ پریشان ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ یہ رک جائے۔ 7 راتیں 8 دن چلی اور مسلسل۔ وہاں ہوتے تو دیکھتے وہاں اس طرح یہ پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی بچا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی یہاں پہ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تو ہر ایک انسان کا، ہر ایک قوم کا مہلت کا وقت ہے، وہ مہلت ہے زندگی تک کا وقت ہے۔ اس زندگی میں ہی ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جو اللہ نے ہمیں زندگیاں دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور حقوق العباد نبھانے ہیں۔ لوگوں کے جو حق ہم پر ہیں وہ ہم نے نبھانے ہیں، آگے سے ہمارے ساتھ جو معاملہ کریں ہم نے نبھانے ہیں۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہونے والی بستیوں نے کیا۔ تلپٹ کون سی تھی ہونے والی؟ قوم لوط۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار کر دیا۔ کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، تاکہ اس واقعے کو ایک سبق بہت یادگار بنا دے۔ یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اسرافیل جو ہے وہ پھونک ماریں گے، زمین میں پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس روز ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ فرشتے اس کی اطراف و جوانب میں ہوں گے، یعنی جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ، آسمان پھٹنے سے قبل فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن
وہ ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز جو ہے وہ چھپا نہ ہوگا۔ تو قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کے اٹھانے کی کیا کیفیت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہوگا، یہ بھی نہیں ہماری نہ ذہن تصور کر سکتا ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا، وہ کہے گا دیکھو لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ میں ضرور اپنا حساب جو ہے مجھے میرا حساب ملنے والا ہے، یعنی کہ اس کا نامہ اعمال میں اچھی ہوگی، خوش قسمتی کی وجہ سے بتائے گا کہ دنیا میں آخرت سے غافل نہ تھا میں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک روز خدا کے حضور حاضر ہونا اور اپنا حساب دینا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا نا۔ وہ کہے گا دیکھو دیکھو میں نے اپنی زندگی ڈرتے ہوئے گزاری اللہ سے، غافل نہیں تھا اللہ کی یاد سے، اور دیکھو اب میرا حساب اچھا آیا ہے۔ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کاش وہی میری، اب کافر کیا کہیں گے، کاش وہی میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، یعنی کہ ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے، اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو، اللہم اجرنا من النار۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ بس نہیں، یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کی جو ہے بات ہے، کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا جو ہے وہ قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا قرآن پاک جو آپ بات کر رہے ہیں وہی کی وہ قرآن پاک ہے، وہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر جو ہے ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے منسوب نہیں کی لکھ کر، یہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے قرآن پاک کو جو ہے اس کی تبلیغ کی ہے، یہ آپ پر اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ اترا ہے۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، یعنی کہ قیامت والا دن حسرت کریں گے، کاش ہم قرآن کو نہ جھٹلاتے، کاش ہم سن لیتے، کیونکہ جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی سن لیتے۔ تو حسرتوں کا دن ہے قیامت کا، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج، سیڑھیوں والا۔ مانگنے والا عذاب مانگا، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، اور ہم نے فرشتوں کی حقیقت نہ جانتے ہیں، نہ ان کے چڑھنے کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ یہ بات ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہے کہ وہ زینے کیسے ہیں، وہ سیڑھیاں کیسی ہیں جن پر فرشتے جو ہیں وہ چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا، یہ جنگ بدر میں مارا گیا، یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ ڈراتے رہتے ہیں کب آئے گا وہ عذاب، آ جائے، تو پھر آ گیا، جنگ بدر میں یہ مارے گئے۔ ایک ایسے دن میں جس کی مقدار، اس کے حضور چڑھتے ہیں کون؟ فرشتے، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک سکیم 1000 سال اور 50,000 سال کی ہوتی ہے، اور مدت بھی یہ بطور مثال ہے۔ ہمارا 50,000 کا سال، اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، شائستہ صبر کریں، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی چاندی کی طرح ہو جائے گا، یعنی کہ رنگ بدل لے گا، استغفر اللہ، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا سب کو دے دے، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، لیکن وہ خود بچ جائے، یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں۔
وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ میں ہوگی۔ شدت حرارت کا بیان ہے یہاں پہ، تو اللہم اجرنا من النار، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، اپنی پیٹھ پھیری، یعنی کہ رخ پھیر کر چلے گئے اللہ کے کلام سے، مال جمع کیا، سینت سینت کر رکھا، جمع کر کے رکھا، زکوٰۃ نہیں نکالی۔ انسان تھرڈ دلہ پیدا ہوا، کچے دل کا، تھوڑے دل کا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے نا تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ لیکن آج کل مملوکہ لونڈیاں، آج کل لونڈی کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہے، آج کل یہ ختم ہے، کیونکہ وہ ویسے حالات نہیں ہیں، جب ویسے حالات ہوں گے پھر لونڈی جو ہے وہ حلال ہوگی۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی ایمانتوں کی حفاظت اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی سے جو ہیں قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑے آتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی لالچ رکھتا ہے کہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب کفار آتے، باتیں سن کر عمل لانے کے لیے نہیں، مذاق اڑانے کے لیے آتے تھے، دعویٰ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم تو ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے خود جانتے ہیں۔ اب انسان کو اس کی اوقات بتائی جا رہی ہے کہ سوچو تو صحیح، جس کی جو ہے بات نہیں مان رہے، جس نبی کی بات نہیں مان رہے ہو، پہلے خود تو دیکھو خود کیا تھے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے وجود بخشا ہے، اسی کی نہیں مان رہے ہو، حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کی، یعنی سال کے دوران سورج ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے اور ہر نئے زاویے پر غروب ہوتا ہے، تو نیز زمین کے مختلف حصوں پر سورج الگ الگ اوقات میں پے طلوع اور غروب ہوتا چلا جاتا ہے، تو ان اعتبارات سے مشرق اور مغرب ایک نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ تو قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے ہیں، کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے، یعنی کہ ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دیجیے، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، یعنی کہ بتوں کے پجاری صبح سویرے سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون اسے پہلے بوسہ دیتا ہے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ نوح۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب ہے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، یعنی کہ جب تک زندگی ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے نوح علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا ہے، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا ہے۔ جب میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، یعنی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درقرار، جب آپ کو دیکھتے بھی تھے نا تو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، پھر وہ حرکت اس لیے کرتے تھے کہ آپ کے سامنے گزرتے ہوئے نا منہ چھپا کر نکل جائیں، اور اس کی نوبت ہی نہ ہے کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے اور ہم نے ان کو پہچان لی ہے، اس لیے وہ اپنی روش پر منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے، بڑا تکبر کیا، ایک تو اوپر سے نافرمانی
اللہ کی جو ہے رسول کو نہ ماننا، دوسرا تکبر کرنا، اڑ جانا، اکڑ جانا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، یعنی کہ میں پکارتا رہا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپ کے بھی سمجھایا، یعنی کہ ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں سرداروں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر اللہ جو ہے اس کے متعلق یہ تم توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی بارگاہ ہستی ہوگا، اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو یا اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے حکام کی نافرمانیاں کرتے ہو تو تمہیں وہ سزا دے گا۔ یہ خوف نہیں ہے، سرداروں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہو، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، یعنی تخلیق کے مختلف مدارج اور اعتبار سے گزرتا ہوا تمہیں موجودہ حالت میں جو ہے وہ لایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اور میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح جو ہے وہ اگایا ہے۔ یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پوچھ جو ہے وہ لگا دی، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود و سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق کو، اور نہ نصر کو، بتوں کے نام تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں باقی نہ رہنے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی جب صدیوں تک 950 سال تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا اب ان میں خیر کوئی باقی نہیں، رب نہیں یہ ماننے والے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق ہو گئے، آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مدد کرنا پایا، یعنی کہ عالم برزخ میں وہ آگ کا عذاب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے، میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ جن۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تھے، صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن پاک سنا۔ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، یعنی کہ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جن کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا، وہ سفر پر کہیں جاتے، جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اسے ختم کیا، کہا اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری پناہ طلب کرتے ہیں، وہ سرکش اور تکبر میں جو ہے وہ بڑھ گئے، انہوں نے جن کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول نہ بنا کر بھیجے گا، یعنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ نہیں بھیجے گا۔
انسانوں نے بھی، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے، یعنی کہ آسمان پر فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں حفاظت کرنے کے لیے۔ شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن لینے کے لیے آسمان پر بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن آسمان کی کیفیت دے کر اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں سن گن لینے کا کوئی موقع نہیں پاتے، جدھر بھی جاتے ہیں مار بھگائے جاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے مبعوث ہونے کی، یعنی کہ آپ کے فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ اب کوئی جو ہے وہ خبر جو ہے سن نہ پائے گا زمین والوں کے ساتھ۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جنات میں سے مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور کافروں کی طرح ان کے بھی جو ہیں یعنی کہ مسلمانوں کی طرح ان کے بھی فرقے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ملأ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ یہ کہ ہم نے جب تعلیمات کی جو ہے وہ سنی، ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو اس پر ایمان لائے۔ اب کوئی جو بھی رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ یہ کہ ہم نے کچھ مسلم یعنی کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہوئے منہ پھیر لیا وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مجھ پر وحی کی گئی ہے، لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، انہیں نعمت کی تو اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، کس کی نصیحت؟ قرآن پاک کی، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور سے دعا نہ مانگو، اور کسی کے اور کو مدد کے لیے نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ان کے زمانے میں قریش کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو سنتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ وہ اس ذوم میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا زبردست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اس لیے وہ بآسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو جو ہے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہیں میں تو رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، کہو میں تم لوگوں کے لیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا، کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچا سکتا ہے، نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے جہنم کی، نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار، یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو نہ دیکھ لیں جب تک جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر کمزور ہے ان کا جتھا، تعداد میں کتنا ہی کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یہ میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو جو ہے مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم چاہا اتنا نبیوں کو دیا، تو اس کی آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے فرشتے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کو اس نے جو ہے وہ گن رکھا۔ یعنی رسول پر بھی فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے، اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سورہ مزمل، کپڑوں میں لپٹے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، حکم تھا کہ رات کو قیام کریں، تہجد پڑھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب اور امت پر واجب نہیں ہے۔ رات قیام کرنے والے پر اللہ توجہ فرماتا ہے، واجب نہیں ہے،
لیکن جب انسان، یہ بھی تو حدیث ملتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم پکارتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، تو ایسے وقت کو انسان کیوں جو ہے وہ ضائع کرے؟ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سب کو توفیق دے۔ رات کو نماز میں کھڑے رہا کریں، مگر کم، آدھی راتیاں سے کچھ کم کر لیں، اس سے کچھ زیادہ بڑھا دیں، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن پڑھنے والا، حفظ کرنے والا سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، اس طرح ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ کون سا؟ قرآن پاک۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو انسان راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرے، اور پھر خاموشی، قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے خاموشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، مصروفیات نہیں ہوتی۔ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر سب سے کٹنا پڑنا ہے، یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور چل رہا ہے، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، انسان بیٹھا کہیں ہوا ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ جو باتیں، یعنی کہ وہی کارساز ہے، جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں یعنی کہ اہل مکہ، ان پر صبر کیجئے، ان سے الگ ہو جائیے، ان جھٹلانے والے خوش حال لوگوں سے نپٹنے کا کام آپ ہم پر، یعنی کہ مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چھوڑ دیں، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دیں، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حالت میں پھنسنے والا کھانا، دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ تم لوگوں، یعنی کہ اہل مکہ کو، کفار کو جو ہے وہ خطاب ہے، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا، ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ جو ہے اختیار کر لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، یعنی کہ سب پر مہربانی فرمائی، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، یعنی کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بس سہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ تخفیف جو ہے ہو جائے گی، یعنی کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبی صورتیں پڑھو، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اسے معلوم ہو کہ تم میں کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں، کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یعنی کہ مصروفیات میں بھی چھوڑنا نہیں ہے، کم پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جاتا ہے پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو جو اچھا قرض دیتے رہو، قرض حسنہ، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ جو ہے بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگنے والا مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم توبوا الیہ۔ سورہ مدثر، معنی لحاف اوڑھنے والے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ اس صورت کی ابتدائی 7 آیات وہ ہیں جن میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ یہ اقرأ بسمی ربی الذی خلق کا کے بعد دوسری وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں، اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اب آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ پاکی جو ہے وہ رکھو۔ پاکی کس چیز کی؟ شرک کو چھوڑو، جہالت کو چھوڑو، ویسے بھی اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ احسان
نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر جو ہے صبر کرو، یعنی کہ احسان کے بدلے زیادہ ملنے کی خواہش جو ہے وہ نہ کریں۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، تو یہ حصہ ابتدائی آیات کے بعد چند مہینے جو ہے اس کے بعد نازل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تبلیغ اسلام شروع ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ حج کا زمانہ ہے۔ سرداران قریش نے کانفرنس کر کے طے کیا کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے پروپیگنڈ ایک زبردست مہم جو ہے وہ چلائی جائے۔ انہوں نے سازشیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، چھوڑ دو مجھے، اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سمال اس کو دیا ہے۔ ولید بن مغیرہ، جو دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا، مگر مکے میں اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے اس نے مذکورہ بالا کانفرنس میں کافروں کفار کو یہ مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر اور قرآن کو جادو مشہور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولید بن مغیرہ جیسے میں نے پیدا کیے ہیں، اللہ اسے اکیلا پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے مال بھی دیا اور اولاد بھی دیا، اور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا بیٹھا اور میرے نبی کے بارے میں ایسے کہہ رہا۔ اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد نفرت رکھتا ہے، میں تو اسے قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، عذاب دوں گا سخت۔ اس نے سوچا، کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر۔ کیا بات بنانے کی کوشش کی؟ لوگوں کو یہ کہا کہ قرآن پاک جادو اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی جادوگر ہیں۔ خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، 2 مرتبہ کیا۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، ان کی موت نہیں ہے نا وہاں پہ۔ کھال جلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے اور ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ ان کے صرف فرشتے کہتے، وہ کافر کہتے فرشتے بس اتنے 19 فرشتے ہوں گے، بس مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اتنی بڑی دوزخ میں صرف اتنے بے شمار، یعنی کہ اتنے بڑے دوزخ میں اتنے بے شمار انسانوں کو عذاب دینے کے لیے صرف 19 کارکن۔ اچھا، تاکہ اہل کتاب کو ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بنا دے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب اور اہل ایمان فرشتوں کی غیر معمولی طاقتوں سے واقف ہیں، اس لیے ان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، 19 فرشتے دوزخ کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں گے، بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام 600 پر، ایک پر مشرق سے مغرب تک، تو 19 فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا، لوگوں کو اس سے نصیحت ہو ہرگز نہیں۔ قسم ہے، یعنی کہ یہ کوئی ہوا کی بات نہیں جس کا مذاق اڑا جائے، قسم ہے چاند کی رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہوئی صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، ڈرو اس سے، اللہ کی پناہ مانگو، سے بچنے کے لیے کام کر لو۔ انسانوں کے لیے ڈراؤ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، کس میں؟ اطاعت میں۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے، عمل کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنت میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم مل کر باتیں بنانے لگتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے جو سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ یعنی یہ ایک عربی محاورہ ہے، جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی نہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا ہے، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیج دے، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا تو وہ مکے کے ایک سردار اور ایک شیخ کے نام میں خط لکھ کر بھیجے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تم ان کی پیروی قبول کر لو۔ ہرگز نہیں، اصل بات ہے کہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ان کا ایسا کوئی مطالبہ ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے سبق لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کرے گا الا یہ کہ اللہ ہی جو ہے ایسا چاہے، یعنی کہ جو انسان کے اندر ہدایت طلب نہیں ہے تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا ہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے اور ہمیں بخش دے۔ سورہ قیامہ، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، پورا نظام عالم گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، قیامت آئے گی۔ یعنی ضمیر کی جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، جس کا انسان میں موجود ہونا یہ شہادت دیتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کو پور پور تک ٹھیک بنانے پر قادر ہیں، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے کہ آخر کب آنا ہے قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند سورج ملا، یعنی چاند کو گرہن لگ جائے گا، علامت قیامت ہے اس میں، اور اس وقت اس میں روشنی نہیں ہوگی، مطلب کہ چاند کی طرح سورج بھی جو ہے بے نور ہو جائے گا، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتایا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے۔ یعنی کہ آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت یہ نہ ہوگی کہ کوئی مجرم اس کو جرم کا بتایا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا، انصاف کے تقاضے برسر عدالت جرم کا ثبوت پیش کیے بغیر پورے نہیں ہوتے، ورنہ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے۔ اعمال نامہ سے پیش کرنے کے پہلے بھی خود سے بھی انسان جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اعمال نامہ تو ثبوت ہوگا کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرا دینا، پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جبریل علیہ السلام جب حضور کو سنا رہے ہوتے تھے قرآن پاک، تو آپ اس وقت اندیشے سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے اس کو زبان سے دہرانے کی کوشش فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے سنے ہیں میرے نبی، یاد کروانا میرا کام ہے، ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہو، آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، یعنی کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مر کر فنا ہو جانا ہے، اپنے رب کے حضور واپس جانا ہی نہیں ہے۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا یعنی کہ ہے کوئی بچانے والا، آدمی کو تب سمجھ آ جائے یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی موت کے وقت۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا، پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاور ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے لیے ہی سزاور ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر یعنی کہ وہ ایسے چلتا پھرا رہے گا، کوئی اس کی نگرانی والا کوئی نہیں ہے، ایسے شتر بے مہار پھرتا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دینا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا؟ اب اوقات یاد دلا کے کہہ رہے ہیں نا کہ اوقات یاد کرو، تم اتنے بڑے بڑے بول بولتے ہو، دیکھو کیا تھے۔ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ بے شک اللہ قادر ہے۔ سورہ دہر۔ زمانہ، اس صورت میں انسان کے وجود میں آنے سے قبل کے زمانہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟
یعنی کہ انسان پہلے کہاں تھا جب وہ وجود میں نہیں آیا تھا؟ پہلے کہاں تھا؟ انسان سوچے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے زندگی دی، ہم نے انسان کو ایک مخلوط ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ بنایا بھی کیوں؟ امتحان کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ سنو کیا؟ حق کی بات۔ دیکھو کیا؟ حق کی بات۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، کس کا؟ اسلام کا، توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، ٹھنڈک اور ایک مخصوص خوشبو۔ کافور یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکالی جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ نظر کے معنی ہے اللہ سے یہ عہد کرنا کہ آدمی اس کی یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے فرض سے زائد فلاں نیک کام کرے گا، تو وہ ہوتی ہے نظر۔ تو نظر پوری کرنا یہ لازم ہے، جو انسان نظر مانے وہ پوری کرے، لیکن ناجائز کاموں پر، حرام کاموں پر نظریں نہیں باندھی جا سکتی۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر بلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور سرور بخشے گا ان کے صبر کے بدلے میں۔ صبر کا لفظ یہاں معنی میں استعمال ہوا کہ ایمان لانے کے بعد وہ مرتے دم تک اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے۔ صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، یعنی کہ ایک ہی موسم ہوگا، موسم بہار۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، یعنی کہ جس طرح چاہیں جس وقت چاہیں انہیں کھا لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے گردش جو ہے کرائے جا رہے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پہ برتن بھی جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف اور شفاف، اور ان کے منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ خشک ادرک یہ گرم ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے، عربوں کی یہ پسندیدہ غذا ہے۔ ان کے قہووں میں زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں میں اس سے بھی دنیا سے کہیں بہترین، جو کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، جو کبھی چکھی بھی نہیں ہوگی، ایسی جو ہے وہ شراب پینے والی چیز جو میں دوں گا۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا، اور وہاں پہ چشمے بہ رہے ہوں گے، دودھ کا چشمہ، نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ اس کے چشمے ہوں گے، چشمہ ہوگا جس سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ ان کی خدمت کے لیے ایک ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی کہ خوبصورتی ہے نا وہاں، تو یہ بھی لڑکے بھی بہت خوبصورت ہیں، یعنی کہ ملازم بھی یہ جو ہوں گے غلام، وہ بھی کیسے ہوں گے؟ لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے خدمت کے لیے، وہ بھی خوبصورت، انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، جہاں وہ یعنی کہ سونے اور چاندی کے کنگن دونوں ملا کر پہن لیں، یا سونے کے پہنے یا چاندی کے، مرضی اپنی ہوگی نا۔ ان کا رب ان کو نہایت پکیزہ شراب پلائے گا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر جو ہے وہ صبر کریں۔ کس بات پر؟ یہ اگر یہ آپ کو ایذا دیتے ہیں، آپ ان کی ایذا پر جو ہے وہ صبر کریں، اللہ کے ساتھ ہے۔ ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات آپ نہ مانیں، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کریں، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، رات کے طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح جو ہے وہ کرتے رہیں۔
تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے جوڑ مضبوط کر دیے، ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ رحمت کے فرشتے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے تر پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی کہ کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی ان کی طوفانی سختی جو ہوتی ہے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے، کیا قیامت۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقعہ ہو جائے گی کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ یعنی کہ کیوں عذاب نہیں آ رہا، کیونکہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی کہ پچھلے قومیں کب کہاں نظر آتی ہیں، بہت سے لوگ ہم چلے گئے، قومیں کیا بہت سے لوگ ہماری زندگیوں میں سے چلے گئے، پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ اس قرآن یعنی کہ اس بارے میں زیادہ انسان کی اوقات بتائی گئی کہ اوقات یاد رکھو۔ انسان بدلتا ہی تب ہے جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، غروری تب کرتا ہے جب انسان اپنی اوقات سے جو ہے وہ باہر ہو جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جو موت بھول جاتا ہے تب انسان جو ہے نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، زندہ لوگ بھی رہ رہے ہیں، مردوں کو بھی زمین ہی سمیٹتی ہے۔ اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کوئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ایک چنگاری جہنم کی ایسے ہوگی جیسے محل یا قلعہ، پھر ہر چنگاری کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ وہ اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، کافر وہاں پہ کچھ بول نہ سکے کہ انہیں موقع نہ دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے، کیونکہ معذرت کی اب کچھ گنجائش باقی نہ رہے گی۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، درختوں محلوں میں ہیں، جو پھل وہ چاہے ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ تو اس پہ قرآن پاک یہ پارہ جو ختم ہو رہا ہے ایک سوال پر کہ قرآن کے علاوہ جس کو قرآن نہیں بدل سکتا اس کو کوئی مائی کا لال بدل ہی نہیں سکتا ہے، جس کو قرآن نہیں بدل سکتا۔ اور قرآن کب بدلتا ہے؟ جب اپنے اندر طلب ہو کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ آج الحمدللہ
ہم نے پارہ 29 جو ختم کیا۔ اللہ جو ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے کیا باتیں ذہن نشین کی، اللہ ہمارے یہ ذہن نشین رہ جائیں اور ہم اس پر عمل بھی کریں۔ سورہ ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ سجدہ کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کریں، کیونکہ قیامت والے دن سجدے میں وہی لوگ گریں گے، وہی سجدہ کریں گے جو خالص اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں سجدہ کرتے رہے ہیں۔ سوچیں ہم سے بھی پہلے لوگ بھی نہیں رہے اور ہم نے بھی نہیں رہنا ہے، تو ساتھ کیا جانا ہے؟ اس کی تیاری کریں، فکر آخرت کریں، اس کے لیے اعمال جو ہے وہ جمع کریں، نیک عمل کریں، اخلاق کمائیں، رویے معاملات درست کریں۔ قیامت والے دن حسرت کریں گے وہ لوگ جب قرآن کا اجر ملتا دیکھیں گے نا حاملین قرآن کو، تو جنہوں نے نہیں سنا ہوگا نا وہ حسرت کریں گے، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم مان جاتے۔ جو انسان ایسا کرے گا، جو انسان کرے گا تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہر خواہش جنت میں پوری ہونی ہے، نہ کہ دنیا میں۔ دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے مت بھاگیں، دنیا امتحان کے لیے ہے۔ دنیا میں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ آخرت ہمیں اپنے کرنے سے ملے گی، ہمیں اپنی محنت سے ملے گی۔ انسان تو ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی کیسے وہ برداشت کرے گا؟ تو اللہم اجرنا من النار۔ سوچنے کی بات ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، مہلت ختم نہ ہو جائے۔ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندگیاں جو ہے وہ انسان گزار لے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔